الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم و مکرم مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں. آج ہم نے جو سوالات لیے ہیں وہ انتہائی اہم سوال ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شکر گزاری کے روزے، نماز اور سجدے کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ لیجئے کہ کسی بھی بندے کو یا بندی کو، مرد یا عورت کو اللہ کی کوئی نعمت ملی تو اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے یا سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس تعلق سے بڑی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں کہیں بھی ایسی نماز کا ذکر نہیں ملا جس کو شکر گزاری کی نماز کہی جائے، اور ایسے ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی کسی روزے کا ذکر نہیں ہے جس روزے کو شکر گزاری کا روزہ کہا جائے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کے طور پر نماز پڑھنا یا شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھنا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہاں، شکر گزاری کے طور پہ سجدہ کرنے کی دلیل ہے. مثال کے طور پہ آپ کے امتحان کا رزلٹ آیا، دعا کیجیے اللہ ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کو کامیاب فرمائے، آمین. آپ کے امتحان کا رزلٹ آیا، آپ نے زندگی کا کوئی بہت بڑا ایگزام دیا ہو، اچانک رزلٹ آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ اسی وقت جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، جس سمت ہے، سجدہ کر لیجئے. یہ سجدہ شکر ہے اور اس کی دلیل موجود ہے. دلیل کے طور پہ 3 واقعات لیجئے. جنگ بدر کے موقع پر جب ابو جہل کا سر قلم کیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کا سر قلم کیا تو اللہ کے نبی نے جب اس کے سر کو دیکھا تو آپ نے شکرانے کے طور پہ سجدہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی جو جنگ ہوئی تھی، جو مسیلمہ کذاب جس نے اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو جھوٹا تھا نبی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تھا، اس سے لڑائی ہوئی. جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کے طور پہ سجدہ کیا. اور ایسے ہی جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک. تو جب ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا. تو پتہ چلا کہ شکرانے کے طور پہ سجدہ کرنا ہے. نماز پڑھنے، عام طور سے ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لوگ. شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے یا 3 روزے رکھتے یا 1 روزے رکھتے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شکرانے کے طور پہ صرف سجدہ کرنے کی دلیل ہے. اچھا، ایک یہاں دوسرا نقطہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ شکرانے کے طور پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ نے اگر نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تب آپ کو پورا کرنا ہے. یہ شکرانہ نہیں ہے، یہ الگ عبادت ہے. آپ سمجھ لیجئے. پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کسی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے تو اس کو پوری کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ منت مان لی کہ میں نیٹ کے ایگزام میں کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گی. اب آپ کامیاب ہو گئے، یہ نظر آپ کی پوری ہو گئی، اب آپ کو 3 روزے رکھنے ہیں. تو شکرانہ الگ چیز ہے اور نظر الگ چیز ہے. ہمارے لوگوں نے دونوں کو ایک عبادت بنا دیا ہے. نظر کے باب میں 2-3 باتیں یاد رکھیں. آپ جس عمل کی نظر مان رہے ہوں وہ عمل فرائض میں سے نہ ہو. اب آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی فرض ہے، آپ یہ نظر مان لیں میرا یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا. ارے بھائی، ظہر کی نماز تو آپ پہ فرض ہے، ظہر کی نماز آپ پہ فرض ہے. میرا یہ کام ہو گیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے تو آپ پر فرض ہے. تو نظر جب بھی مانی جائے ایسی عبادت کی مانی جائے جو نفل ہو، مستحب ہو.
اچھا دوسری چیز، ایسی چیز کی نظر مانی جائے جس کی طاقت ہو. اب آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ بھائی ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں چاند توڑ کے لاؤں گا، تو یہ تو پھر مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے. گھٹنے میں چوٹ لگے سر پکڑ کے بیٹھ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسی نظر نہ مانے آدمی جس کی طاقت نہ ہو. اب کسی نے نظر مان لیا میں پیدل چل کے بیت اللہ کا حج کروں گا. اب یہ ٹرینڈ چلا ہے نا، ایک صاحب گئے، اب اس کے بعد پیچھے پیچھے کوئی خاتون بھی کہیں سے چلی ہیں کوئی. ارے بھائی یہ ایسی نظر ہے جس کی آپ کو طاقت نہیں ہے، جس کی آپ پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو طاقت ہی نہیں ہے نا. من استطاع الیہ سبیلا ہے، آپ کو طاقت ہو تب بیت اللہ کا حج کرنا ہے. اب آپ کے پاس وہاں کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ پر فرض نہیں ہے. اب زبردستی اس کو اپنے اوپر فرض کر لینا، تو نظر ایسی چیز کی مانے جسے آپ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. اور نظر کے بعد میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی پر نظر نہ ہو. جو منت مان رہے ہیں میرا کام ہو گیا تو ماں باپ سے بات کرنا بند کر دوں گا، یہ حرام چیز ہے نا، ناجائز ہے نا. تو ایسے کام کی نظر نہ مانے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو. تو سجدہ شکر الگ چیز ہے، اور نظر کی نماز اور نظر کی کے روزے اور نظر کے صدقات و خیرات اور دوسری عبادتیں یہ الگ چیز ہیں. چلیں اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے، سویا رہ گیا یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا بہت زیادہ مصروفیت، کام اتنا کہ وقت ہی نہیں ملا، یا کسی کا آفس ٹائم ایسا ہے کہ آفس میں لمحے بھر کی فرصت نہیں دیتے ہیں اس کو. اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے اور وہ مسجد آئے اور امام عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا وہ ظہر کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے؟ اور اگر شریک ہو سکتا ہے تو عصر کی نماز کب پڑھے گا؟ تو میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیں کہ اگر کسی کی ظہر چھوٹ جائے اور وہ مسجد پہنچے اس حال میں امام کو پائے کہ وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہے تو وہ ظہر کی نیت سے اس میں شریک ہو جائے. کیا کرے؟ ظہر کی نیت سے شریک ہو. امام اور مقتدی کی نیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی کی فرض نماز چھوٹ گئی تھی. وہ آیت تنہا پڑھنے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کون اس پر اپنی نماز کو صدقہ کرے گا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، جبکہ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھ لیا تھا. تو ابو بکر صدیق نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی فرض نماز تھی. تو امام اور مقتدی کی نیت کیا ہے؟ الگ الگ ہو سکتی ہے. دلیل ہے اس کی. تو اس صورت میں آپ اگر لیٹ سے آتے ہیں تو آپ امام کے پیچھے، وہ عصر کی پڑھ رہا ہے، آپ ظہر کی نیت سے شریک ہو جائیے. اور اس کے بعد جب اس کی نماز مکمل ہو جائے آپ سلام پھیر لی، آپ کی ظہر ہو گئی، اب آپ عصر پڑھ لیجئے. اس لیے کہ نمازوں میں ترتیب ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں نماز فرض ہے. نمازوں میں ترتیب شریعت نے رکھی ہے. ظہر عصر مغرب عشاء فجر، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس طرح ترتیب ہے. تو ترتیب سے ہی نمازوں کو ادا کریں. اور اس کے بعد آج کا آخری سوال ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو پہلے شوال کے روزے رکھیں یا رمضان کے روزے رکھیں؟ یہ بہت سارے مرد حضرات کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے، کہیں آنا جانا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے. اور عورتوں کا تو معاملہ ہے ہی ہے، ان کے چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں. تو اس صورت میں سوال یہ ہے کہ بھائی اب رمضان مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے تو پورے سال روزے رکھنے کا اجر ہے. تو اب چھوٹے ہوئے روزے پہلے رکھیں یا پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے علماء کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ شوال کے روزے رمضان کے روزوں کے قضا سے پہلے رکھ سکتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا قول ہے ائمہ کا کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں صحیح اور بہتر قول یہ ہے کہ شوال کے روزے رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے رکھ سکتے ہیں. اب آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور وہ نفل روزے ہیں، فرض پر نفل کو کیسے ترجیح دی جائے؟ تو میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں. فرض روزوں کی رکھنے کی مدت کب تک ہے؟ شعبان تک آپ رکھ سکتے ہیں. رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے نا، آپ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی. تو آپ کے پاس فرض روزوں کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 11 مہینے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے آپ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں نہیں رکھ سکتے. شوال کے روزے شوال میں ہی آپ کو رکھنا ہے. تو
علماء نے کہا کہ فرض کی ادائیگی میں شریعت نے کشادگی اور وسعت دی ہے، تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے آپ چاہیں تو شوال کے روزے رکھ لیں، اور اگر کسی کو طاقت ہے کہ وہ قضا روزے بھی رکھ لے اور شوال کے بھی روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند سوالوں کے جواب تھے، اس میں جو بھی خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے، اور اگر کچھ کمی ہے تو میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے وسوسوں کا اثر ہے، جس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی دین پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔